انسان کی زندگی کی اصل حقیقت اس کی موت ہے، جس نے انسان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری کی ساری زندگی کا جو سائیکل ہے، اس کو ایک صحیح بخاری کی حدیث میں مینشن کرتے ہیں، خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطم مربع، that Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم drew a square وخط خططا فی الوسط خارجا من، and after drawing that square, Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم draw a central line which is extending outside from that square، وخط خططا صغارا الى جانبه الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مڈل لائن سے، سینٹرل لائن سے کچھ چھوٹی چھوٹی لائنیں کنیکٹ کرتے ہیں اور کچھ چھوٹی چھوٹی لائنیں لگاتے ہیں، اور زندگی کی فلسفی بہت ہی پیارے انداز میں ایکسپلین کرتے ہیں۔ وقال هذا الانسان وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو سینٹرل لائن ہے، this central line is the life of human being which is leading towards the boundaries of that sphere, and this sphere is actually the death of human being. Whatever direction human being will follow in its life, every direction will lead towards the death of human being۔ اس موت نے انسان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی لیے فرماتے ہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہوگے تمہیں موت پا لے گی، تمہیں موت آ لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں چھپ کر رہ جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہی فرماتے ہیں، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، یہ وہی موت ہے جس سے تم فرار اختیار کرتے تھے، فانہ ملاقیکم، یہ موت تمہیں ملنے والی ہے، یہ موت تمہیں آنے والی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، نحن قدرنا بینکم الموت، we have made this death the part of your destiny، یہ ہماری زندگی کا مقدر لکھا جا چکا ہے، موت ہماری زندگی کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ تو یہ موت انسان کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس لائن کا وہ پورشن جو سکیئر سے باہر ایکسٹینڈ ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ انسان کی امیدیں ہیں، یہ انسان کی خواہشات ہیں۔ انسان کی امیدیں اور خواہشات اتنی زیادہ پرولونگ کر رہی ہیں کہ ان کو لمٹ انسان کی موت دیتی ہے۔ انسان کی خواہشات اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ انسان خواہشات رکھتا ہے کہ انسان کی موت ہی اس کو آ کے لمٹ کرتی ہے، انسان کی موت کے ساتھ اس کی خواہشات ختم ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنین فی حب الدنیا و طول العمل۔ بوڑھا انسان دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، فی حب الدنیا، دنیا کی محبت میں بوڑھا انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ انسان تو بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی تو بڑھاپے کی طرف جا رہی ہوتی ہے، لیکن انسان کی دنیا سے محبت پھر بھی جوان رہتی ہے۔ اور دوسری چیز، فی حب الدنیا و طول العمل، انسان کی خواہشات، انسان کی امیدیں اتنی پرولونگ کرتی ہیں، انسان زندگی سے اتنی زیادہ امیدیں لگائے رکھتا ہے کہ انسان کی موت تک وہ امیدیں قائم رہتی ہیں، موت تک انسان اس دنیا سے امیدیں لگائے رکھتا ہے، انسان کی خواہشات موت تک ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں جو سینٹرل لائن سے کنیکٹڈ ہیں، these lines are actually the calamities, the troubles which are actually coming in the life of human being۔ انسان کی زندگی میں آنے والی تکالیف ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری آتی ہے۔ اگر انسان ایک مصیبت سے بچ بھی جاتا ہے تو دوسری مصیبت تیار ہے، اگر دوسری کو کور کرے گا تو تیسری مصیبت، تیسری کلیمٹی، تیسری آزمائش اس کی زندگی میں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی کا پارٹ ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ زندگی میں آزمائشیں تو آتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تمہیں صبر کرنے والے کون ہیں، تمہیں جہاد کرنے والے کون ہیں، تمہیں کوشش کرنے والے کون ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں،
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، انسان کی موت اور زندگی کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو آزمایا جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کلیمٹیز اور تکلیفیں انسان کی زندگی میں تو آئیں گی، اور وہ آئیں گی اسی لیے تاکہ اللہ رب العزت چیک کرے کہ انسان اس تکلیف میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ رہتا ہے اور صبر کرتا ہے، یا اللہ رب العزت کی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں زندگی کی اس فلسفی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔